السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا، عملا متقبلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو آج ہم ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں، خود بھی اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، اور سنتوں میں بڑی حکمت ہے۔ اگر ہم سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کوئی بیماری ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ ہم نیند سے ایسے ہی اٹھ کے واش روم میں صبح صبح چلے جاتے ہیں، اس کی بھی سنتیں ہیں۔ نیند سے جاگنے کی سنتیں ہمارے پیارے نبی نے بتایا، نیند سے جاگنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ملیں تاکہ نیند کا اثر دور ہو جائے۔ اور آج یہ سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ نیند سے جاگنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ملیں، اس میں چہرہ آپ کا حشاش بشاش رہتا ہے۔ چہرے پر ہاتھ ملنے کے بعد سو کر اٹھنے کی دعا پڑھیں، اور یہ بھی آج سائنس کہہ رہی ہے کہ اٹھنے کے بعد چہرے کو ملنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہریں۔ دعا اٹھنے کی کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ اور دعا پڑھنے کے بعد مسواک کریں۔ آج کل ٹی کا رواج ہے، صبح صبح لوگ ایسے ہی کھا پی لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے قریب مسواک رکھتے تھے، یہ سنتیں کر کے۔ اور میں آج جو سائنس کی باتیں سنتی ہوں، یہ ساری سائنس بھی اس کو اب مان رہی ہے کہ اٹھنے کے بعد فوراً واش روم میں نہیں جانا چاہیے، اس سے ہارٹ اٹیک کے اندیشے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آج کل آ رہا ہے۔ تو آج ہمارا سبق ہے، ہم آج کل سیکھ رہے ہیں ہلکا پھلکا گرامر جو ہمیں قرآن میں سیکھنے میں ہیلپ دے گا، مدد دے گا۔ تو اس سلسلے میں آج ہم ضمیر سیکھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیریں ابھی پہلے ہم پڑھیں گے غائب کی ضمیریں۔ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو کسی نام کی جگہ پر استعمال کیے جائیں، جیسے ہو، وہ، یہ، اس کا، انہوں نے۔ اب ہم اس آدمی کا نام نہیں لے رہے، ہم اس کے لیے ضمیر استعمال کریں، ضمیر یعنی اس کا۔ تو ایسے الفاظ جو کسی نام کی جگہ پر استعمال کی جائیں ان کو ضمیر یعنی پروناؤن کہا جاتا ہے۔ اب اس میں بھی مذکر اور مؤنث ہیں۔ ہم قرآن میں یہ الفاظ آپ غور سے سنیں، اب جب آپ ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی معنی واقعی کتنی لفظوں کی آسان ہو جاتی ہے۔ ابھی مذکر کے لیے پہلے پڑھ رہے ہیں ہوا یا ہو، یہ قرآن میں آتا ہے ہوا، تو وہ ایک۔ اب آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں اور انگلش میں صرف واحد جمع ہوتا ہے، سنگولر پلورل ہوتا ہے، لیکن عربی میں 3 صیغے ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ تو ہر جگہ آپ کو کہ گرامر کے حساب سے
جب ہم تثنیہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیشہ ہمیں ما، ہا، ہما ایسے الف کو اوپر کھینچا جاتا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں گے ہوا وہ ایک، اب ہو بھی ہے تو وہ ایک، ہما وہ دونوں، تثنیہ کا صیغہ ہے ہما، دو کا صیغہ، ہم وہ سب. آپ اس کے ساتھ کوئی لفظ آپ جوڑتے جائیں، پھر آپ اس کو پڑھیں گی تو آپ کو آسانی ہوگی. ہی ابھی یہ مونس میں ہے، ہی یا ہا. ابھی ہم نے مذکر میں ہوا کے ساتھ ہو پڑھا، تو مونس میں ہی کے ساتھ ہم ہا پڑھیں گے. ایتھا پڑھا نہیں ہم نے مونس میں، پہلے کل پڑھا. وہ ایک ابھی یہ عورت کے لیے آتا ہے، ہی ہا وہ ایک مونس میں تثنیہ کا صیغہ یعنی دو، ہما وہ دونوں، ہما وہ دونوں، ہن وہ سب، علیہن یہ ہم آتا ہے کہ ان کی طرف. ابھی ہم اس کو اور آگے اس کا جملے آئیں گے. ہن وہ سب یعنی یہ ضمیر ہے، ابھی وہ آدمی کا ہم نام نہیں لے رہے ہیں جس کے لیے کہہ رہے ہیں، جس عورت کے لیے کہہ رہے ہیں. ہن وہ سب، جب بھی آخر میں نون شد والا آئے کسی لفظ کا سمجھ لیں یہ عورت کے لیے آیا ہے. ہن وہ سب. انت ابھی یہ تھی غائب کی ضمیریں، یعنی ہوا، ہما، ہم وہ موجود نہیں تھا. ابھی ہم سامنے والے جو حاضر ہے اس کی ضمیریں پڑھیں گی، یعنی تم، تو، تم سب ایسے. ابھی یہ موجود ہے، حاضر ہے، ابھی یہ حاضر موجود کی ضمیریں. پہلے مذکر کی انت تو، انتما تم دونوں، انتم تم سب، یہ تھی مذکر کی. ابھی مونس، اس کتنی زیر زبر میں سب کو کہتی ہوں کہ زیر زبر میں آپ دھیان رکھیں. ابھی اس میں ادھر تھا انت مانا تو، اب یہاں ہے مونس میں انت یعنی تو. یہ عورت کے لیے کہا جا رہا ہے، مونس کا مانا عورت کے لیے. انت تو، انتما تم دونوں، انتن تم سب. نون شد آخر میں آئے گا تو سمجھ لو یہ عورت کے لیے مونس کے صیغے میں آتا. تن، انتن یعنی تم سب. اب یہ تھی حاضر اور غائب کی ضمیریں. اب ہم پڑھیں گے متکلم کی ضمیریں، یعنی متکلم مانا کلام کرنے والا. جیسے میں کلام کرتی ہوں، میں کیا آئے گا؟ انا. تو متکلم کی ضمیریں یعنی بولنے والے کو متکلم کہتے ہیں. اور اس میں انا، میں بہت سے لوگوں کو سمجھاتی رہتی ہوں کہ جس نون پر شد نہیں ہے تو اس کو آپ ان کے معنی ہے بے شک، اور ان معنی میں واحد متکلم کے لیے آتا ہے، ایک آدمی بول رہا ہے. انا، نحن ہم سب، جمع متکلم نحن. آپ غور کرتے جائیں، دیکھو آپ کو قرآن آپ کا کتنا آسان لگے گا. جب ایسے جملے آئیں آپ خود ایک رجسٹر بنا کے ان کو جملوں میں کریں. قرآن میں ایسے لفظ ڈھونڈیں جن میں یہ لفظ استعمال ہوئے، پھر آپ خود دیکھیں گے آپ کو اس کا معنی کتنا آسان لگ رہا ہے. نحن ہم سب، جمع متکلم. اب بولنے والے کو متکلم کہتے ہیں. اب اس کی مذکر کی کا معنی تو، کما تم دونوں، الیکما ہم کہتے ہیں نا، تم دونوں کی طرف. کما تم دونوں، کم تم سب. ابھی ادھر کا کو زبر تھی تو ہم نے کاف کو زبر تھی تو ہم نے تو مذکر کے لیے پڑھا. اب یہاں کاف کو زیر ہے تو مونس کے لیے. آپ ان کے ساتھ جملے بنائے خود دیکھیں گے کہ کاف کو زیر ہے تو یعنی کہ مونس کے لیے ہے. کما دونوں کا ساتھ ایک ہی ہے، مونس میں کما. تم دونوں تثنیہ کا صیغہ. کن تم سب،
عورت کے لیے آیا ہے، مونس کے لیے. جب بھی آخر میں نون شد والا آئے گا تو ہم سمجھیں گے یہ عورت کے لیے آیا ہے. کما کم یعنی تم، تو تم دونوں، تم سب. کی کما کن یعنی مونس. اب متکلم کی ضمیریں یہ ہم اکثر نہیں پڑھتے ہیں میں، یا کا معنی ہے یا کو زبر آئے گا تو میں، نہ آئے گا تو نہ یعنی ہم سب. نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. نحن ہم سب. تو نہ کا معنی ہے ہم سب. میں اکثر آپ کو بتاتی رہتی ہوں جب یا آئے گا تو وہ اب اسٹارٹنگ کے میں یا آئے گا تو وہ، تا آئے گا تو نون آئے گا تو ہم. یہ 3 لفظ آپ ذہن میں رکھ لیں. بارک اللہ فی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.